آپ نظام الدین گئے ہیں دلی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کا مقبرہ ہے دلی میں، اسی مقبرہ کے حوالے سے نظام الدین مشہور ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ایک آدمی آیا، کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ کہا قینچی آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، قینچی جس سے کپڑا کاٹا جاتا ہے، وہ قینچی آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، مجھ کو سوئی دے دو، قینچی مت دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی گزر گئے، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، اور ہاں سے ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندوستانی ہندو بھی ہے، جب ہندوستانی مسلمان ہے تو مسلمان اور ہندو کا جھگڑا کیسا ہے؟ کبیر داس نے کہا ایک دوہے میں کہ راون کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 1,00,000 پوتا تھا، 1.25 ناتی، لنکا کی جو کوٹھی ہے سب کا مالک تھا، لیکن آج راون کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو گرو کبیر داس کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھئے کہ یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ دنیا جانے والی ہے یہ مسلمان بھی مانتا ہے، دنیا جانے والی ہے یہ ہندو بھی مانتا ہے۔ کبیر داس نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، تو ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز جانے والی ہے جا کر کے رہے گی، اس پر پھر کیسا جھگڑا ہے؟ مرزا غالب کو پولیس والے نے دلی میں پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا یار یہ تو بریٹینیا بسکٹ ہوتا ہے 50-50، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بڑے مذاقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے، جئیں گے مریں گے، جئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جئیں گے اور جینے دیں گے، اس کے غم میں اور خوشی میں شریک رہیں گے، اس پر ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1,00,000 پوت 1.25 ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 3,000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے،
اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے، جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی۔ حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔
قرآن کے حوالے سے پیغام. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ کل سو گئے تھے, بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں. ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے, پروفیسر بنائیے شوق سے, لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے, قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے, بعد میں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے. ایک بات راز کی سنیے, دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے. دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے. دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے, ہماری مسجد میں ہے, وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے. وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں. جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے, وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, بلکہ قرآن ہے. قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے. اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے. اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا. اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق, قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں. اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, اس کی گارنٹی ہے. اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. قرآن میں ایک لفظ ہے, اللہ کی رسی کو پکڑو, تم غالب رہو گے, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے. اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی, دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی. ایک آدمی کی شادی ہو گئی, 1 سال ہوا, بال بچہ نہیں. 2 سال ہو گئے, بال بچہ نہیں شادی کو. تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے, شادی ہو گئی, کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے. اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے, منہ چھپا رہا ہے. رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا, بیٹا نہ دو صحیح, ایک بیٹی دے دو. وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. قبولیت کی گھڑی تھی, دعا قبول ہو گئی, بیٹی مل گئی. جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. پریشان ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. حضرت غضب ہو گیا, خدا نے بیٹی دیا, جوان ہوئی, وعدہ کیا, فیل ہو رہا ہے, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا. کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ نہ روپیہ پیسہ ہے, نہ سونا چاندی ہے, نہ زمین جائیداد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے, اس کو قرآن کی تعلیم دو. جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے. اخبار روز پڑھیں گے, قرآن کبھی کبھی. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے, سیدھا رانچی جانے والے. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے, یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اخبار تو پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اخبار تو پڑھتے ہیں. ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سنا, ہاتھ اٹھائیے, دقت نہیں ہے, 7 خون معاف ہے. اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, نوکری نہیں تو تعلیم نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا. آپ پنڈال میں کم ہیں, سسرال میں زیادہ. دھیان سے سنیے گا. 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟
تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں ہے۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے۔ لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن ایک کام کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو۔ جس دن تم پیچھے کر دو گے، محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور
हासिल सुरूर होता है दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोज़गार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है कि नहीं? सुकरात ने लिखा, मौत से ज़्यादा सख्त ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी पर सारी मुसीबत आती है, और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज़्यादा सख्त ये ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुबहान अल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं ज़मानत लेता हूँ आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी ज़मानत ले रहा हूँ कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले,
ایک بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے، جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا، جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقوی جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے، جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شانمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو۔ شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، 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 ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، ڈرنا نہیں، آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا۔ میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے،
جیسے شراب کا پینا حرام، تحفے میں دینا حرام۔ ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں؟ کہا جیسے پینا حرام، شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام۔ تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے ہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہا میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ جوان نے دل میں کہا کہ مالک عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر قریب آ گئے، جوان سے پوچھا اے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا، دھاگا کہاں ہے، سوئی کہاں ہے، سوئی کا ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا، سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی، اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی بغیر ڈیمانڈ کے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل 3 منٹ کا آدھا سے زیادہ پیغام نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دوں گا، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، بونڈی کراس تو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، بالکل میرا وقت جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا بھی وقت آپ کے ساتھ چلے، لیکن سسرال میں برابر نہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر کے سسرال میں رہیں گے تو گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔